مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں حج کا طریقہ اور اس کی نیت کے متعلق عرض کیا گیا تھا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں قدم قدم پہ دعائیں ہیں۔ دعائیں جو بھی انسان دعا کر سکے کرتا رہے۔ حج کا کوئی بھی موقع دعا سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ جب نیت کریں ابتدا میں حج تمتع والے، چونکہ وہ پہلی نیت عمرے کی کریں گے تو اس وقت وہ نیت کریں گے اللہم انی نویت العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے پروردگار، اے میرے رب، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ پھر اس کے بعد تلبیہ، انسان اس ملنگانہ کیفیت میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے، یہ مسلسل پڑھتا رہے گا اور اونچی آواز سے پڑھتا رہے گا۔ خواتین آہستہ آواز سے اور مرد اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ پھر جب عمرہ کرے تو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت پلک جھپکنے سے پہلے جو بھی دعا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ اس وقت جتنی دعائیں ہوں، جہاں سے بیت اللہ نظر آئے وہیں کھڑے ہو کے عمرے سے پہلے دعائیں کرے، جی بھر کے دعائیں کرے۔ جو دعا، جو خواہش، جو ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرے اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد جب عمرہ شروع کیا، عمرے کے دوران مختلف دعائیں ہیں جو پڑھنے کی ہیں، لیکن سب دعاؤں سے آسان بھی، مجرب بھی، فضیلت والی بھی وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مانگی گئیں، دنیا آخرت کے تمام شرور سے حفاظت اللہ سے مانگی گئی۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے طواف کریں۔ اس کے علاوہ بھی جو دعائیں آتی ہوں پڑھتے رہیں۔ اس کے لیے کوئی مخصوص دعا مقرر نہیں ہے، کوئی بھی دعا اگر کر لی گئی تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہی رہے گی۔ لیکن یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا پہ اگر غور کریں تو اس دعا میں بندہ اپنے رب سے سب کچھ مانگ لیتا ہے۔ اے اللہ مجھے دنیا کی ساری بھلائیاں دے دے، اے اللہ مجھے آخرت کی ساری بھلائیاں دے دے، اور اے پروردگار مجھے آگ سے بچا لے۔ جسے دنیا کی بھلائیاں مل گئیں، آخرت کی بھلائیاں مل گئیں، آگ سے بچا لیا گیا تو وہ تو کامیاب و کامران ہو گیا۔ یہ دعا کثرت سے کی جائے۔ پھر 7 چکر جو طواف کے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا، دایاں کندھا ننگا کر کے پہلوانوں کی طرح تیز تیز چلیں گے، اور باقی 4 چکر عام حالات کی طرح عام چال میں وہ لگائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد بیت اللہ کے قریب اگر جگہ ملے وہاں دعا کرے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرے، بیت اللہ کی دیوار سے چپک کے دعا کرے۔ وہ دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو رب اپنے گھر بلا رہا ہے وہ رب کبھی بھی نامراد نہیں لوٹائے گا۔ اپنے گھر اللہ نے بلایا ہے، وہ عزت والا بادشاہ ہے۔ وہ جب اپنے گھر میں کسی کو آنے کی توفیق دے گا نا تو اپنے گھر سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو یقین کامل کے ساتھ وہاں دعائیں کریں، بیت اللہ سے چپٹ کر، بیت اللہ سے بالکل جڑ کے بیت اللہ کا بوسہ لیں، دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں۔
اس کے بعد مقام ابراہیم سے پیچھے جہاں 2 نفل پڑیں گے وہاں بھی خوب دعائیں کریں. یہ دعاؤں کے موقع ہیں. یہ دعا کرنے کے بعد پھر صفا پہ بھی دعا کریں، مروہ پہ بھی دعا کریں، 7 چکروں کے بعد بھی دعا کریں. اور جب 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھیں گے تو اس وقت یہ نیت کریں گے اللہم انی نویت الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، میری طرف سے اسے قبول بھی فرما، میرے لیے آسان بھی فرما. اور پھر تلبیہ پڑھتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے. وہاں سے منا جائیں گے. منا میں بھی دعاؤں کی کثرت، ہر موقع دعا کا ہے، ہر جگہ دعا کی. دعائیں کرتے رہیں، چاہے اپنے خیمے میں ہوں، چلتے پھرتے بھی. احتیاط یہ کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کرنا ہے. اور پھر 9 ذی الحج کو جب میدان عرفات میں جائیں تو میدان عرفات میں خطبے کی آواز جنہیں آ رہی ہے وہ تو خطبہ اس آواز سے سنیں گے. ٹھیک ہے، اہتمام ہوتا ہے، خیموں تک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آواز نہ بھی آئے دعائیں کرتے رہیں. مغرب تک جو وہاں رکنا ہے وقوف عرفہ، زوال سے لے کے مغرب تک وہ سارا وقت دعاؤں میں گزاریں، دعائیں کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. پھر جب مزدلفہ چلے گئے تو مزدلفہ میں بھی دعاؤں کی کثرت کرنی ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے. پھر اس کے بعد جمرات کے بعد بھی فارغ ہو کے ایک طرف ہو کے وہاں بھی دعائیں کریں. حج کی تکمیل جب ہو، حج کرنے کے بعد جب طواف زیارت کریں تو طواف زیارت سے فارغ ہو کے بھی دعائیں کرتے رہیں گے. طواف زیارت کے بعد سعی بھی کی جائے گی، یہ بھی موقع دعاؤں کے ہیں. تو یہ حج تقریباً سارے کا سارا سفر دعاؤں کا سفر ہے. یہ اللہ کے گھر کے مہمان بنتے ہیں. تو جو مہمان جاتا ہے تو اس عزت والے غیور رب کے مہمان بنتے ہیں. عزت والا ہے، عزیز ہے، زبردست بادشاہ ہے، تو وہ اپنے آنے والے مہمانوں کو نامراد نہیں لوٹاتا. اس لیے حج کے موقع پہ اپنے لیے بھی دعائیں کریں، دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں. جو اپنا ہو اسے سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. جس نے دعا کا کہا ہے اسے بھی یاد رکھیں، جس نے نہیں بھی کہا اسے بھی یاد رکھیں. جو دعا اپنے لیے مانگے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز سب کچھ عطا فرمائیں گے. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ مغفرت کا اعلان کر دیں گے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں.